کہنے لگے حضور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے آنسو گرائیں گے۔ میں کوئی بات نہیں، میں دیکھوں گا۔ بہرحال حضرت ان کو لے کر ایک سواری میں بیٹھائے اور دونوں چلنے لگے، یعنی وہاں کے جو گورنر تھے وہ اور یہ دونوں چلنے لگے، اور چلتے چلتے آہستہ آہستہ شہری علاقہ گیا۔ شہری علاقے کے بعد پھر ریگستانی ایریا، پھر نخلستانی ایریا، جو بھی اس علاقے کا ایریا تھا وہ ایک ایک کر کے کراس کرتے چلے گئے۔ اخیر میں حضرت پوچھتے ہیں ابھی مکان کہاں ہے، وہ تو دکھاؤ نہ۔ حضور آپ مکان تو دیکھیں گے، آپ چلیے دکھاتا ہوں آپ کو۔ تو اس کے بعد لے کر ایک نخلستان میں پہنچے۔ وہ باغ کے اندر میں ایک جھوپڑ پٹی تھی، اس جھوپڑ پٹی میں لے کر حضرت عمر فاروق کو پہنچے۔ اندر گھسے، دیکھا ایک صرف جو ہے کیا پڑا ہوا ہے، وہ مصلی پڑا ہوا ہے بیچ میں، ٹھیک مڈل پرسن میں، بیچوں بیچ والے حصے میں ایک مصلی پڑا ہوا ہے۔ اندر لے کر کہتے ہیں کہ حضور یہ میرا مکان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکا گئے، کہنے لگے کیا تم ملک شام کے گورنر ہو؟ ملک شام کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے؟ سیریا، لبنان، فلسطین، قطر، بحرین، عمان، یہ جتنے کھاڑی دیش ہیں سب مل کے ملک شام ہیں۔ اس وقت ایک ہی صوبہ تھا۔ اتنے بڑے علاقے کے گورنر تم کہتے ہو؟ نہ ہاں حضور۔ اچھا تمہارا وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو کچن، تمہارا جو کچن کہاں ہے وہ دکھاؤ تمہارے گھر کا۔ کہنے لگے حضور یہ کہہ کے ہاتھ بڑھایا، پیچھے ایک کپڑا لٹکا ہوا تھا، اس طرف سے ایک کٹورا نکالا، اس میں کٹورے میں تھوڑا سا سوکھی روٹی رکھی ہوئی تھی، تھوڑا پانی تھا، اسی میں ڈولا ہوا تھا۔ کہنے لگے حضور یہ میرا کچن ہے، یہ میرا کٹورا، یہ میرا خوراک ہے، یہ میں کھاتا ہوں۔ کہنے لگے، کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی تم جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے آج بھی تم ویسے ہی ہو۔ یقیناً تم نے دنیا کمایا، یقیناً تم دنیا میں آئے، لیکن تم صرف گھوم کر جا رہے ہو، دنیا سے کوئی چیز لے نہیں رہے۔ میرے عزیز و دوستو، میرے مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہونی چاہیے، کچھ کمانا چاہیے، لیکن وہ محبت اگر حدود سے پار کر جائے اور آپ کے اندر گھس جائے تو پھر وہ آپ کی تباہی کا، ہماری تباہی کا سبب بنے گی۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو مستعد رہنا چاہیے، ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تباہی کے دہانے میں کھڑے ہو گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ذلت اور رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پڑے گا اللہ کی دربار میں۔ کماؤ، کھاؤ، لو، دو، مگر سب کو اپنے ایک حد میں رکھ کر کرو، وہ بہت مزہ ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی پیار سے جا کے اماں کو کہے گا کہ ہم بیوی کو کہے گا کہ اے میری بیوی میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں مت پوچھ، تو میری اماں کی طرح ہے۔ مسئلہ پوچھو گے علماء سے بتائیں گے کیا ہوگا۔ محبت کی ایک حد ہے، اگر اس حد کو آپ پار کرو گے تو پھر اس کے بعد جو ہے مصیبت کا سامنا آپ کرو گے۔ دنیا کی ایک محبت ہے، قرآن کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی محبت صرف کھیل اور تماشا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، صرف فخر کرنے کی، پھر فخر کرنا ہے اور صرف جو ہے کثرت کو جتانا ہے۔ میرے 12 انڈرے ہیں، تیرے سینڈیکیٹ ہو، تیرے کچھ بھی نہیں، تیرے پاس اولاد ذکور نہیں ہے، مرد بچہ ہے نہیں، میرے 12 بیٹے ہیں، یہ گھمنڈ۔ میرے پاس 30 ایکڑ زمین ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ صرف مال، دولت اور اولاد پہ گھمنڈ کرنے کا بس ایک ذریعہ ہے، نہیں تو اس کی اصلیت کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے لیے تمہاری اولاد، تمہارے مال آزمائش کی چیزیں ہیں، اللہ پاک اسی کے ذریعے آزمائے گا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ایک جگہ اور ارشاد ہے کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوکا پیاسا رکھ کر، کبھی تمہاری اولاد کو تباہ کر کے، کبھی پکے ہوئے کھیتیوں کو جلا کر، مختلف قسم سے ہم تمہیں آزمائیں گے،
پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرنے والا ہے. اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اگر اس پہ وہ صحیح سالم بن کر نکل آیا تو اس بندے کے لیے اللہ پاک خوشخبری دیتے ہیں. میرے عزیز و دوستو، اگر دنیا کی محبت میں اسی طریقے سے ہم لگے رہے تو لگتے 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 ایک دن تباہی کے دہانے میں ہم چلے جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دیمک کی طرح کب تباہی ہماری آ گئی اور کب ہم برباد ہو گئے. اس لیے میرے عزیز و دوستو، ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو، ہم کو ان لوگوں سے پوچھو جن کی داڑھیاں پک گئی ہیں، جن کی قوا اب سلامت نہیں ہیں، جو بیمار ہیں، جو مجبور ہیں، جو مفلوک الحال ہیں. ان لوگوں سے جا کر پوچھو، وہ آپ کو کہیں گے کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، اور واقعی یہ بات غلط ہے یا پھر صحیح ہے. وہ آپ کو تصدیق کریں گے، آپ کو بتائیں گے، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت رہتے ہوئے کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں. انسان زندگی میں غلطی کرے گا، انسان کی فطرت ہے، انسان غلطی کرے گا. اور اگر انسان غلطی نہ کرے تو وہ فرشتہ بن جائے. انسان غلطی کرے گا، لیکن غلطی پہ خدا نہ خواستہ اگر مصر ہو گیا، اپنے کالے کرتوت کے اوپر میں جم گیا، تو یاد رکھیں سب سے پہلے اسے اللہ پاک توبہ کی توفیق نہیں دیتے. توبہ کی توفیق کو اللہ سلب کر لیتے ہیں. جب توبہ کی توفیق سلب تو گناہ بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد وہ فرعون، نمرود، قارون، حامان، شداد، ابلیس لعین سب بن جائے گا. بن جا کے وہ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، کیونکہ توبہ کی توفیق ختم ہو چکی ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں، وہ ہندو بھی کہتے ہیں کہ بناس کاڑے وپریت بدھن، جب تباہی کا ٹائم آتا ہے، بربادی کا ٹائم آتا ہے، تو اللہ پاک سب سے پہلے عقل ہی کو ختم کرتے ہیں. اور قرآن بھی کہتا ہے، عیسائی ان کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، کافروں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ پاک ان کے بصارت میں یعنی دیکھنے والی طاقت میں، اللہ پاک ان کے دلوں میں سمجھنے والی طاقت میں، اللہ پاک یہ ساری چیزوں میں اللہ نے مہر مار رکھا ہے، مہر لگا دیا ہے. وہ مہر ہے کیا؟ غشاوہ، وہ ایک قسم کا لجی کے لیے پردہ ہے جو بظاہر دکھتا نہیں ہے لیکن اندر سے پردہ ہے. آپ دیکھیں گے، کبھی کبھی گئے رہیں گے وہاں، وہ جو ٹیسٹ کرتا ہے گو، اس کا آپ لے کر جاتے ہیں، صبح صبح سے لے کر جا کر کیا کرتے کہ میرا بھائی ٹیسٹ کر دو ذرا سا کیا کیا ہے. وہ کہتا ہے اس کے اندر میں جو ہے راؤنڈ وارم بہت ہو گئے ہیں. وہ کہا مجھے تو دکھتا نہیں، راؤنڈ وارم کہاں ہے؟ راؤنڈ وارم تو ہے نہیں، نہ اس میں ہوک وارم ہے، اس میں وہ ٹریچیریا ہے، وہ کیا ہے وہ سب بتا دیتا ہے. کہتا کہاں، یہ تو کچھ ہی نہیں ہے، تو ایسے ہی میں دکھتا ہے نہ. یہاں آ کے دیکھو، ہمارے اس مشین کے ذریعے سے دیکھو، تمہیں سمجھ میں بات آئے گی. میرے عزیز و دوستو، بالکل اسی طرح ہم دنیاوی آنکھ رکھتے ہیں، حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. بظاہر لگتا ہے کہ وہ گناہ کرتے جا رہا ہے، وہ ظلم کرتا جا رہا ہے اور ترقی بھی کرتا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. میرے عزیز و دوستو، اللہ پاک کے یہاں میں ہمیشہ سمجھانے کی غرض سے عرض کیا کروں کہ اللہ پاک سزا 3 طریقے سے لوگوں کو دیتا ہے. ایک یہ ہے کہ جناب والا آپ نے چوری کی، پکڑے گئے، ٹھکائی ہوئی، معاملہ رفع دفع ہو گیا. ایک وہ ہے کہ جناب والا آپ پکڑے گئے مگر آپ کسی وجہ سے بچ گئے، کوئی جان نہیں سکا اور یہ معاملہ دب گیا، لیکن ابھی نہیں، 15 سال 20 سال گزرنے کے بعد پھر یہ معاملہ ابھرا. گھوٹالہ کرنے والے سب نیتاؤں کا دیکھے نہیں ہوں گے، سرکار جانے کے بعد 8 سال 10 سال 15 سال کے بعد پھر نیا کھلا. جب وہ بستہ کھلتا ہے اس کے بعد نیا کلنکاری گھوٹالہ جو ہے سامنے آتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا یہ شیطان تھا. تو میرے عزیز و دوستو، اس وقت یہ جو ہے گھوٹالے کرنے والے بزرگ ہو جاتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں، سیوا دل گٹھن کر کے جگہ جگہ پوکھر بنانا، راستہ بنانا، یہ کر کے اپنا ایک امیج سدھ کر لیتے ہیں، ثابت کر لیتے ہیں کہ لوگوں میں یہ بہت بڑا صوفی سنت، بہت بڑا جو ہے بزرگ ہے، بہت بڑا وغیرہ ذالک بہت کچھ ہے.
بہت بڑا مسئلہ ہے میرے عزیزو دوستو. اس وقت آدمی بہت خوش ہو جاتا ہے نا, لیکن جیسے ہی ایک کیڑنکاری پٹارا کھلتا ہے اس کے بعد جو ہے ذلیل و رسوا ہوتا ہے. اس کو جا کے پوچھو کہ مزہ کیسا آیا, بہت تکلیف میں ہے وہ, اس وقت اس کا دماغ کام کرتا نہیں. یہ بھیانک سزا ہے اللہ کی طرف سے. چوری کیے تھے, پکڑے گئے تھے تو سزا ملی تو چلو لوگ جان گئے, پھر توبہ اللہ کر لیا. مگر 20 سال کے بعد جب پٹارا کھلا, گئی خدا بھی میں کہتا ہے نا, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, سارے سب طرف سے ذلیل و رسوا ہو گیا. مگر یہ بھی خیر ہے, اگر ایسا بھی ہو جائے تب بھی خیر ہے. لیکن اللہ تیسرے طریقے سے سزا یہ دیتا ہے میرے عزیزو دوستو کہ جب آپ اکرم ہو جاتے ہیں, یا یہ کہہ لیجئے پنگو ہو جاتے ہیں, جب آپ کے پاس چلنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے, کھانے کی طاقت نہیں, آپ لوگوں کے اندر میں آپ کو چلنے کی طاقت نہیں, آپ معذور سمجھے جاتے ہیں سوسائٹی میں, لیکن اس وقت آپ پھر بھی اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اس وقت اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے, آپ کے بچوں کو سزا دیتا ہے. وہ کسی جرم کی پاداش میں پکڑے جاتے ہیں, پکڑنے کے بعد ان کی ٹھکائی جیل میں ہوتی ہے, ان کی ٹھکائی راستے میں ہوتی ہے, ان کو پنچایت میں بیٹھا کر ذلت اور رسوائی کے ساتھ انہیں ذلیل کیا جاتا ہے. اس وقت ان کا ابا جان بیٹھ کے دیکھتا ہے اور کہتے ہیں نا کہ بس آنسو بہاتا ہے, نہ پہنچنے کو ہے نہ بہانے کو ہے, کوئی راستہ اس کے پاس بچتا نہیں ہے. کیوں نہ, طاقت تو ہے نہیں کہ مقابلہ کر سکے, لیکن بچ کے ہے اپنی آنکھوں سے وہ مجرم وہ تکلیف کو دیکھ رہا ہے, مگر اس کے سہن کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے. اللہ کہیں گے کہ دیکھ. میرے عزیزو دوستو یاد رکھنا, جو لوگ بھی ایسا کریں گے وہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. بظاہر ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر, بظاہر ان کے جوش جذبے ولولوں کو دیکھ کر, یا ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر آپ دھوکے میں نہ آئیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ دنیاوی محبت ٹوٹل دھوکہ ہی دھوکہ ہے, ہر جگہ دھوکہ ہی دھوکہ آپ کو ملے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے. شیخ سعدی نے ایک جگہ تو بڑھیا لکھا, کہا کہ جہاں اے برادر نمانند بکس, دل اندر جہاں آفری بندوبس, مکن تکیا بر ملک دنیا و پشت, کہ بسیار کسچوں تو پروردہ کشت. کہ دنیا ہے بھائی, کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی, دنیا دل تو دنیا کے پیدا کرنے والے کے ساتھ لگا. اس لیے مکن تکیا بر ملک و دنیا و پشت, دنیا کے دبدبے شان و شوکت کے اوپر میں کبھی بھی مت جا, بھروسہ مت کر. اس لیے کہ یہ ظالم دنیا اتنی کمینی ہے کہ اس نے جس کو پالا اسی کے گردن کو پہلے ہی موڑ ڈالا. آپ بوڑھے ہو گئے, آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کے بچ کے رہو گے سب دن, تانبے کا مان کے رہے سر, آپ کو اٹھا کر پھر گڑھے میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے یاد یہ بات ذہن میں, لوگوں کی دماغ میں بات یہ آتی ہے کہ اس کو دیکھو وہ بہت بڑا آدمی بن گیا ہے, سونے کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, کتنا شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. میرے بچے کو بھی اس کو فالوور ہونا چاہیے, اسی کی راستے پہ چلنا چاہیے. میرے عزیزو دوستو اگر یہ سوچ کر آپ چلو گے تو پھر اس کے بعد گلستان میں شیخ سعدی نے ایک جگہ بڑھیا کہا کہ ترسم نہ رسی بکعبہ اعرابی, ترسم نہ رسی بکعبہ اعرابی, این راہ کی می روی بترکستان است. کہ میں ڈرتا ہوں اے دیہاتی, تو کعبہ کبھی بھی پہنچے گا نہیں, اس لیے کہ جو رستہ تے اپنایا یہ ترکی جانے کا ہے. تو کنواں پال جانے والے رستے میں اگر تم کہو گے کہ میں سالے پور پہنچوں گا, خدا کی قسم قیامت کی صبح تک بھی پہنچ سکو گے نہیں, کیونکہ وہ کنواں پال کا رستہ ہے. اس لیے اگر آپ ان لوگوں کے ان کے فالوور بنو گے, ان کے راستے پہ آپ چلو گے, تو پھر یاد رکھنا تمہیں تمہاری منزل سے تم خود بھٹک جاؤ گے, کبھی تمہیں منزل نہیں ملے گی.